जितने लोगों को आज मारा जा रहा है, कल किसी न किसी दिन किसी न किसी वक्त हर वो शख्स जो इस तरह के मुकाबलों में, वो जाली मुकाबले हों या वो जैसे मुकाबले हों, उसको कहीं ना कहीं आप खड़ा हुआ और एहतसाब में देखेंगे। समझते हैं कि सीसीडी और मीडिया के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। बहावलपुर की कोई खातून हो जिसके 2-3 बेटों को मुबैना तौर पर मार दिया गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है क्राइम को कंट्रोल करने के नाम पर। 13 बंदे मार के कोई आपका बाल बिका ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते हमने जैसा कि आपको मालूम है कि डे 1 से सीसीडी जिस तरह से लोगों को मार रही है और मुबैना तौर पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के जिसमें उन्होंने मेंशन किया उस रिपोर्ट में कि अब तक सीसीडी तकरीबन 900 से ज़ायद अफराद को 624 मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबलों में मार चुकी है, जबकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जो फिगर है, ये जो HRCP 900 बता रहा है वो 2000 तक बताया जा रहा है। यानी 2000 अफराद को सिर्फ 8 माह में जान से मार देना, ये एक इतना बड़ा फिगर है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि इस वक्त जब पूरी जंग मिडल ईस्ट में लगी हुई है, तो इस सारी जंग में जिसमें जो है वो कई ममालिक शामिल है, आप सब देख रहे हैं, तो ये इनकी कलेक्टिव डैमेज अगर आप देख लें, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, फोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो फिर भी ये कलेक्टिव डैमेज भी 2000 अफराद नहीं बनते, जबकि दूसरी तरफ सीसीडी ने 2000 अफराद को मुबैना तौर पर मार दिया है। अब आफ्ताब फुलरवान साहब जो हैं ये SSP हैं और ये तर्जमान हैं, और जो मैंने पहले कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते मैं आपको आगे वीडियो भी इनकी दिखाता हूं कि इन्होंने राय फैसल शफकत भट्टी को जब मारा गया तो हमने इस पर वीलॉग किया और हमने वही डिस्क्लेमर, वही सवाल उठाया जो हम डे 1 से उठाते हुए आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किसी को मारना, किसी की जान लेना, हवा वो मुजरिम ही क्यों ना हो और कितना बड़ा ही मुजरिम क्यों ना हो, उसकी जान ले लेना और उसको मार देना, ये गैर आइनी है, गैर इंसानी है, गैर कानूनी है। आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को बेहतर करना है जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, और जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशरी एंड जो कोर्ट है विल डिसाइड कि उसको कितनी सज़ा देनी है। आप खुद से जो है वो सुल्तान रहेंगे, आप खुद से कोई हाथ में गंडासा पकड़ के या बंदूक पकड़ के फैसला नहीं कर सकते। ये वीडियो आप देखिएगा, आफ्ताब फुलरवान साहब क्या कह रहे हैं, इस पर एनालिसिस भी करते हैं कि जो अपनी तरफ से वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है यानी ये वाक़या रोनमा हुआ, और वही वो कहानी जो HRCP ने अपनी रिपोर्ट्स में कही, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कि कोई फल फरोश है जिसकी जान गई, वो तीफी भट्ट हो या ये राय फैसल शफकत भट्टी हो, सब की जो कहानी है, स्टोरी है, वो एक जैसी होती है कि साथियों की फायरिंग एंड साथी आए। ये ज़रा सुनिएगा और फिर इसके ऊपर हम आगे एनालिसिस भी करते हैं। मैं आपके सवाल के लिए आपका मशकूर हूँ। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे मुल्क का एक इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त इदारा है जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहा है। उनकी रिपोर्ट के हवाले से मेरी HRCP से कुछ मुतबाना गुजारिशात है। नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। दूसरे की बात सुने बगैर उस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमसे राब्ता कर लेते, हमारा मौक़िफ़ लेते, हमारे अदाद शुमार हम उनसे शेयर करते, तो शायद उनकी रिपोर्ट ज़्यादा मतवाज़न और ज़्यादा बैलेंस्ड होती है। अच्छा, चूँकि ये थोड़ी लंबी बात कर रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हुकूमती अफसरान हूँ या हुकूमती रहनुमा हूँ या वुज़रा हूँ, वो अपनी तरफ से एक बात करने देते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि HRCP ने अब रिपोर्ट बनाई तो वो उनसे रब्ता कर लेते। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे ये बताता हूँ कि जब आप एज ए जर्नलिस्ट इनसे रब्ता करते हैं और किसी वाक़े के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, तो पहली बात है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आते नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये तो अब सब जानते हैं कि CCD उसने शायद खुद को अब तक भी कौन सी मुकद्दस गाय समझा हुआ है। एंड मैं ये कह रहा हूँ आज मार्च 2026 में, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये लिख लें आप अपने किसी पक्की जगह के ऊपर पक्की पेंसिल के साथ कि ये जो जितने लोगों को आज मारा जा रहा है, कल किसी न किसी दिन किसी न किसी वक्त हर वो शख्स जो इस तरह के मुकाबलों में, वो जाली मुकाबले हों या वो जैसे मुकाबले हों, उसको कहीं ना कहीं आप खड़ा हुआ और एहतसाब में देखेंगे। क्योंकि एक कानून है जो हम ताकत में होते हुए हम भूल जाते हैं कि शायद हमारे पास ही सारी ताकत है, और एक कानून है अल्लाह का, एक कानून है कुदरत का, और उस कानून में हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ताकतवर हुआ करते थे, और आज हमने देखा है कि कल तक के वज़ीर आज़म को फिर हमने जेल में भी देखा, कल तक के तुर्रम हानू को फिर हमने जलील होते हुए, रुलते हुए भी देखा। क्योंकि एक कानून कुदरत का है, अल्लाह का है, और दूसरे कवानीन वो हैं जो आप खुद फैसला कर रहे हैं।
اینڈ اگین کہ کسی انسان کی جان لینا اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس بنا پر جان لیتے ہیں کہ آپ کرائم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اس سے بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی, ہام خیالی نہیں ہو سکتی. کیا کہہ رہے ہیں آگے ترجمان CCD آفتاب پھلروان, ذرا سنیے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی بھی مہذب معاشرے میں جو میڈیا ہے وہ فورتھ پلر آف سٹیٹ ہے. فورتھ پلر آف سٹیٹ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ CCD اور میڈیا کے درمیان کمیونیکیشن بہت بہتر ہونا چاہیے, اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری آج کی پریس کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور یعنی بڑی اچھی بات ہے آفتاب پھلروان صاحب کہ آپ کو خیال آ گیا کہ یعنی میڈیا جو ہے وہ فورتھ پلر آف سٹیٹ ہے. کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے بٹوین دا CCD اینڈ میڈیا. لیکن بات صرف کوآرڈینیشن تک نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ صرف وہی سوال آپ سے کر رہا ہے, وہی بات کر رہا ہے, اور آپ ہوں, آپ کی جگہ کوئی بھی ہو, وہ ملتان کی کوئی ماں ہو, وہ بہاولپور کی کوئی خاتون ہو جس کے 2-3 بیٹوں کو مبینہ طور پر مار دیا گیا, جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جن کو کوئی کرمنل ہسٹری نہیں تھی, جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا. میڈیا اسی لیے آپ سے رابطہ کرتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ بتائیں. اب آپ کو اب احساس ہو رہا ہے, یعنی یہ خود آپ کی اپنی باتوں میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ 2000 مبینہ طور پر لوگوں کی جان لینے کے بعد اس بات کا آپ کو خیال آیا کہ اب کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اب سوالات ہو رہے ہیں, اب سوالات اٹھ رہے ہیں. اور میڈیا جو آپ پنجاب میں جو کرائم جرنلسٹ ہیں, جو کرائم رپورٹرز ہیں, میری جس چیز سے رابطہ ہوتا ہے, جس چیز سے بات ہوتی ہے, وہ جب بتاتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کے نام پر. یعنی آپ یہ کہہ کے بری الزمہ نہیں ہو سکتے کہ رائے فیصل شفقت ایک بہت بڑا ڈون تھا. آپ یہ کہہ کے بری الزمہ نہیں ہو سکتے کہ تیفی بٹ ایک بہت بڑا ڈون تھا. یہ سب جانتے ہیں, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ ان ڈون کو ڈون بنانے میں کس کا کردار ہوتا ہے, ان کے پیچھے کون سی پاورز ہوتی ہیں, ان کے پیچھے کون سی پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ ہوتی ہے. اوور نائٹ کوئی ڈون نہیں بن جاتا, اور یہ جو ڈون بنتے ہیں ان کے ساتھ جو ناانصافی کی جاتی ہے, آج وہی آپ کی CCD ناانصافیاں کر رہی ہے, جو شاید یہ مہینہ 2 مہینے سال کے لیے یا اس گورنمنٹ کو ایک گڈ گورننس یا ایک جو مصنوعی قسم کا کرائم کنٹرول کا فگر دکھانے کے لیے تو ہوگا, لیکن اگر آپ فار دا لانگ ٹائم دیکھتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. جن لوگوں کے آپ ذرا سوچیں نا کہ جن لوگوں کی جان لی گئی ہے, کل ان کے بچوں کو جب پتہ چلے گا, یہ جو ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں یہ کیسے آگے بڑھتی ہیں, یہ فیملی ٹو فیملی کیسے ایکسٹینڈ کرتی ہیں, موو ہوتی ہیں, کہ یار آپ نے ایک شخص کو, ایک جوان شخص کو مار دیا صرف اس لیے کہ اس نے کسی کی بالیاں اتاری تھیں, یا اس لیے کہ اس نے کوئی کرائم کیا تھا. کیا مہذب معاشرے میں, جس مہذب معاشروں کا آپ نام رہے ہیں, کسی ایک کی یہ مثال دے دے کہ ہاں وہاں پر یہ CCD بنی تھی اور وہاں پر اس پیٹرن کے اوپر کام ہوا تھا جس پر آج پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے. خیر آپ کیا کہیں گے, آپ تو خود ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ کار ہیں, اوپر سے فیصلے جو ہیں وہ پنجاب حکومت کر رہی ہے, اور آپ کو چلیں انہوں نے آگے ترجمانی کے لیے بٹھا دیا, تو آپ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. آگے سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے بھی پریس کانفرنس ضروری تھی, موقف سامنے لانا ضروری تھا, کیونکہ ایک نیریٹو بیان کیا جا رہا تھا فیصل شفقت بھٹی کی طرف سے کہ میں تو انتہائی قانون پسند اور قانون پر عمل کرنے والا شخص ہوں اور اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے جا رہا ہوں. ان کا میں مرزا صاحب ایک اسپیکٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. فیصل شفقت بھٹی کی تمام گاڑیوں کے نمبر 302 تھے, تمام موٹر سائیکلوں کے نمبر 302, ان کے موبائلوں کے نمبر 302, تاکہ علاقے پر یہ خوف دبدبا طاری کیا جا سکے کہ میں تو ہوں ہی 302, میری تو گاڑیاں بھی 302 ہیں. جب آپ 13 بندے مار کے کوئی آپ کا بال بھی نہ کر سکے. اب یہاں پر آفتاب صاحب یہ کہہ رہے ہیں, CCD کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو رائے فیصل شفقت بھٹی تھے, ان کے موبائل نمبر, ان کے گاڑی کا نمبر, ان کے تمام نمبر 302 تھے. انہوں نے مبینہ طور پر ان کے مطابق کہ 13 لوگوں کو مارا ہوا تھا اور ایک جو ہے وہ دہشت کی فضا تھی. آفتاب صاحب یہی بات ہے, یہی دہشت کی فضا صرف ایک اس عام شہری پر کیوں اپلائی ہو رہی ہے جس کا جسٹ 302 ہے. چلیں 302 اب ایک الگ ڈبیٹ ہے, اگر ہم ان پہ بات جائیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی
کہ آپ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو کہہ دیں کہ وہ 302 کا نمبر نہ ہو تو کوئی لے نہیں سکتا. ایکسائز آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس نے نمبر ایشو کرنا ہوتا ہے, اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ فگر نکال دیں 302. جیسے یورپ کے اندر ایک فگر ہے جس کو کوئی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو اس فگر کے اوپر آئی تھنک 12 ہے یا 14 ہے, کون سا ہے, آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملتی جہاز کے اندر, اس کو اگر منحوس سمجھا جاتا ہے. اگر آپ 302 کو سمجھتے ہیں تو اس کو پھر آپ ایسا کریں کہ پی پی سی سے بھی نکلوا دیں, 302 کی جگہ 301 کے بعد 300. یہ کوئی لاجک نہیں ہو سکتی آفتاب صاحب. آپ کی دہشت, آپ نے کبھی اپنے جب آپ کے وزراء نکلتے ہیں تو ان کے آپ نے پروٹوکول دیکھیں, ان کے آپ نے ششکے دیکھیں, ذرا ان ششوں کے اوپر آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ کا ہی یعنی مبینہ طور پہ آپ کا جو اپنا آپ ایس ایس پی ہیں لاہور کے اندر, لاہور از اے کلیئرلی محفوظ سٹی, کوئی ایشو نہیں ہے اور حکومت بھی دعویٰ کرتی ہے, تو وہاں پر بھی اگر آپ کے اپنے پروٹوکول میں 3-4 گاڑیاں ہوں گی تو کیا وہ دہشت پیدا نہیں کر رہی؟ کیا وہ ایک شخص جس کا صرف نمبر 302 ہے اس سے دہشت ہے, تو کیا آپ کی اس طرح پروٹوکول سے ششکوں سے دہشت پیدا نہیں ہوگی؟ یہ سوالات ہیں جو عوام کے ذہن میں, اور یہ ریالٹی ہے جو عوام دیکھ رہی ہے. سو اگین اینڈ اگین ہم اپنے ویلوگس کے ذریعے اس بات کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں کچھ تو آپ کو یہ خیال آیا, اور ہمارے ذریعے اگر کسی ایک شہری کی بھی جان بچ جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار ہاں اس کو پکڑا ہے اور اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے, عدالت فیصلہ کرے گی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ایک کامیابی تو ہمیں یہ ضرور ملی ہے کہ کم از کم آپ نے پہلی دفعہ رائے فیصل شفقت کے بعد یہ تو ضرور سمجھا ہے کہ ہاں ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. آپ نے سمجھا کہ میڈیا آپ سے رابطہ کرتا ہے تو میڈیا جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی طرف سے موقف کیا ہے. آپ نے سمجھا ہے کہ مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے. اور اگین اینڈ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قدرت کا قانون ہے, ایک اللہ کا قانون ہے, اور جب آپ انسان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ایک لائسنس دیا ہوا ہے اس لائسنس کے ذریعے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں, اور اس ماں کو بلا کر اس کا ضرور انٹرویو کریں, ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے میڈیا پہ انٹرویو دے کر کہا تھا کہ ان کے 3 بچوں کو 2 بچوں کو مارا گیا ہے. بہت ساری ایسی فیملی, یہ فیملیز ادھر ہیں, یہ مدعی ادھر ہیں, یہ سارے لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. اور اگین اینڈ اگین وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, لیکن جب وقت بدلتا ہے تو بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر وہ چاہے وزیر اعظم سے تو بڑا کوئی نہیں ہوتا پاکستان کا جو سسٹم ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت طاقتور لوگوں کو بھی جیل میں جاتے دیکھا, ان کو بھی سزائیں ہوتی دیکھی تھی. تو اگین اینڈ اگین اس طرح آپ شاید اوور نائٹ اپنی بلے بلے واہ کروا سکتے ہیں, بٹ فار دا لانگ ٹائم آپ مزید معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, آپ مزید لوگوں کے درمیان جو دشمنیاں ہیں اس کی فضا کو گرم کر رہے ہیں. آپ کا کیا رائے ہے, آپ کے کیا فیڈ بیک ہے, پلیز ضرور بتائیے گا, اینڈ پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل, کیونکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے گی تو آپ کے سامنے نوٹیفکیشن آ جائے گا. اللہ حافظ.